لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے پوچھا ہے کہ بدگمانی سے کیسے بچا جائے۔ بار بار بدگمانی کسی کے بارے میں ہوتی ہوگی تو اس سے بچنے کا طریقہ انہوں نے پوچھا ہے۔ آئیے بدگمانی سے کیسے بچا جائے، بدگمانی ہے کیا؟ کسی کے بارے میں برا خیال کرنا یہ بدگمانی ہے۔ جیسے کوئی کہیں سے گزر رہا ہے تو بلا وجہ آپ سوچنے لگے کہ یہ گناہ کر کے آ رہا ہوگا، چوری کر کے آ رہا ہوگا، یا شراب پی کے آ رہا ہوگا، یہ تو ایسا ہے تو ویسا ہے، یعنی کسی کے بارے میں برا گمان کرنا، برا خیال کرنا، یہ بدگمانی ہے۔ کئی بار دماغ وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے اور کسی بھی آدمی کے بارے میں بدگمانی شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کوئی اگر بدگمانی سے بچنا چاہے تو کیا کرے گا؟ آئیے سنیے۔ بدگمانی سے بچنے کے لیے دوسروں کے بارے میں حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھیں۔ اچھا گمان رکھنے کا معاملہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو اچھا گمان رکھنے کے بارے میں جو احادیث ہیں، جو بشارتیں ہیں، جو خوشخبریاں ہیں، کسی مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کرنے کے جو فضائل ہیں، وہ احادیث پاک بار بار پڑھیں۔ ان احادیث پر جو بیانات ہیں وہ بار بار سنیں۔ قرآن کی ایک آیت بس میں کوٹ کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ظن المؤمنین خیرا، مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ جب ہمیں حکم ہے اچھا گمان کرنے کا تو ہم بدگمانی کیوں کریں؟ اگر بدگمانی کریں گے تو یہ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی، اور قرآن کے حکم کی خلاف ورزی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دے گی۔ اچھا، سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں۔ بدگمانی سے بچنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ سنی سنائی بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یقین نہ کریں۔ اور غیر حاضر افراد پر تبصرہ کرنے سے پرہیز کریں۔ جو آپ کے سامنے نہیں ہے ان پر کوئی تبصرہ نہیں، اسی سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اپنی سوچ مثبت یعنی پازیٹیو رکھیں۔ خامیاں ڈھونڈنے کے بجائے خوبیوں پر نظر ڈالیں۔ اپنی طبیعت مکھیوں جیسی نہیں بنائیں کہ سیدھے گندگی میں جا کے بیٹھنا ہے۔ اپنی طبیعت بنائیں کہ آپ ایسا ہے کہ کسی بھی آدمی کے اندر خوبیاں تلاشنے کی کوشش کریں۔ آپ اس کے اندر اچھائیاں دیکھیں۔ اگر کسی کے اندر 100 برائی ہوتی ہے تو 100 بھلائیاں بھی ہوتی ہے۔ ہر آدمی کے اندر ساری برائیاں بس تھوڑی ہوتی ہے، اچھائیاں بھی ہوتی ہے۔ تو خوبیاں تلاشنے کی کوشش کریں۔ اگر شک پیدا ہو کسی کے بارے میں تو براہ راست بات کر کے معاملہ صاف کریں۔ جس کے بارے میں بدگمانی ہو، بیٹھے بٹھائے سوچنے نہ لگ جائیں ان کے بارے میں کہ ویسا ہوگا، نہیں، ملیں ان سے، ملاقات کریں کہ یار میں آپ کے بارے میں ایسا سنا تھا یا ایسا مجھے لگ رہا ہے، صحیح ہے کیا؟ تو وہ کلیئر کر دے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ آپ بیٹھے ہی خیالی پلاؤ پکاتے رہیں گے نا تو بدگمانیاں بڑھتی جائیں گی۔ بدگمانی سے بچنے کے چند مؤثر طریقے اور بھی سن لیجئے۔ ایک تو حسن ظن، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں نیک نیتی اور اچھا گمان رکھیں۔ سنی سنائی باتوں سے پرہیز کریں، سنی سنائی۔ بری صحبت سے بھی بچیں، یہ بھی بہت اہم ہے۔ اس میں بری صحبت جو ہے نا، برے لوگوں کی صحبت، غیبت کرنے والوں، چغلی کرنے والوں، مسلمانوں کے خلاف باتیں کرنے والوں، ایسے لوگ جو دوسروں کے بارے میں برائی بولتے رہتے ہیں، ایسوں کی صحبت، ایسوں کی دوستی، ایسوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بھی بچیں۔ اپنی سوچ مثبت رکھیں، جو میں نے عرض کیا۔ گفتگو میں احتیاط کریں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ بات چیت میں احتیاط کریں، کیا بولنا کیا نہیں بولنا، اس پر آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ اور دعا اور خود احتسابی بھی کریں۔ آپ رب کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بدگمانیوں سے بچائے، اور خود احتسابی بھی کریں۔ خود احتسابی کیا؟ اپنے کو بھی دیکھیں۔ کسی کے بارے میں برا گمان کرنے سے پہلے اپنے اوپر بھی نظر ڈالیں کہ آپ کی کیا حالت ہے بھائی، آپ کس کنڈیشن میں ہیں۔ تو اپنی حالت پر بھی نظر رکھنا چاہیے۔ آدمی اپنے کو جب دیکھے گا نا تو دوسرے کے اندر برائیاں تلاشنا بند کر دے گا۔ 100 برائیاں مجھ میں ہیں تو میں کسی کی ایک برائی کیوں دیکھوں؟ جب برائیاں مجھ میں بھی ہیں اور ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ برائیاں ہوتی ہیں تو ہم دوسروں کی برائیاں کیوں دیکھیں؟ تو یہ بہت کارگر ایک بات ہے کہ آدمی اپنا حساب کرے، اپنا گریبان جھانک کر کے دیکھے، اپنی خلوت، اپنی جلوت یعنی اپنی تنہائی اور اپنی محفل، اس پہ بھی نظر رکھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ جب آپ خود کو دیکھنے لگ جائیں گے تو دوسروں کو دیکھنے کا ٹائم ختم ہو جائے گا، آپ کے پاس وقت ہی نہیں بچے گا۔ آدمی جب خود کو پہچان لیتا ہے نا تو پھر وہ معرفت کی منزلیں طے کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے
خود کو پہچاننے کی کوشش کریں، اور اس طرح کی بدگمانیوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، یہ جو طریقہ کار میں نے عرض کیا نا، تو یہ انشاءاللہ بہت کارگر، بہت مفید ہوگا آپ کے لیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔